حسن پر اعتبار حد کر دی، حسن پر اعتبار حد کر دی، آپ نے بھی فگار حد کر دی۔ حسن پر اعتبار حد کر دی، آپ نے بھی فگار حد کر دی۔ آدمی شاہکار فطرت ہے، آدمی شاہکار فطرت ہے، میرے پروردگار حد کر دی۔ شام غم صبح حشر تک پہنچی، شام غم صبح حشر تک پہنچی، اے شب انتظار حد کر دی۔ اور ایک شادی تو ٹھیک ہے لیکن ایک شادی تو ٹھیک ہے لیکن ایک دو تین چار حد کر دی۔ گھر سے بھاگے تو کوئی بات نہیں، گھر سے بھاگے تو کوئی بات نہیں، زندگی سے فرار حد کر دی۔ ایک مصرعے میں مثنوی لکھ دی، ایک مصرعے میں مثنوی لکھ دی، اس قدر اختصار حد کر دی۔ کیا مرصع غزل کہی ہے فگار، کیا مرصع غزل کہی ہے فگار، آج تو نے یار حد کر دی۔ حسن پر اعتبار حد کر دی، آپ نے بھی فگار حد کر دی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ کراچی پاکستان سے آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے۔ 25 جنوری سن 2025۔ سامعین اکرام، عید رفتہ کے شاعر جناب دلاور فگار صاحب شہنشاہ ظرافت اکبر ثانی، آج ان کی برسی کے موقع پر حاضری ہوئی ہے۔ 25 جنوری 1998 کراچی میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ آئیے دعا میں شامل ہو جائیے۔ پروردگار عالم کے حضور دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے تمام پیاروں کے طفیل آپ جملہ احباب کو اور دنیا بھر کے تمام امن پسند انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین الہی آمین۔ جس قدر لوگ بگڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں راہ راست پر لے آئے۔ آمین الہی آمین۔ ساتھ ساتھ جملہ مرحومین مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جس قدر دنیا فانی سے رحلت فرما گئے اور رحلت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو غریق رحمت فرمائے اور اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ دلاور فگار صاحب کی برسی ہے۔ ساتھ ساتھ دعا ہے کہ جس قدر لوگ ہسپتالوں میں، گھروں میں علیل ہیں، زیر علاج ہیں، پروردگار عالم عابد بیمار کے طفیل تمام مریضوں کو شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام امن پسند انسان جیتے رہیں۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ آج
10 بجے حاضری ہوگی، اور کچھ سلسلہ یہ ہے کہ آج 25 جنوری کے ساتھ ساتھ 25 اسلامی تاریخ بھی ہے، 25 رجب، سو ویسا پروگرام پیش نہیں کیا جا سکے گا۔ 25 رجب ہمارے اہل علم و دانش جانتے ہیں کہ کیا سلسلہ ہے، اسی حوالے سے پروگرام ذرا سنجیدہ رہے گا، وہ سلسلہ نہیں ہو پائے گا۔ ذکر خیر ہے جناب دلاور فگار صاحب کا، شہنشاہ ظرافت، ان کی آج برسی ہے۔ کراچی میں وفات پائی 25 جنوری 1998۔ دس بج کر 18 منٹ ہوئے ہیں۔ دلاور فگار صاحب کے کلام سے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس وقت کے پروگرام میں آج کے پہلے شاعر جناب دلاور فگار صاحب، جن کا خاندانی نام دلاور حسین، قلمی نام دلاور فگار، فگار تخلص فرماتے رہے، شہنشاہ ظرافت اکبر ثانی، یعنی اکبر الہ آبادی کے بعد مزاحیہ شاعری کے حوالے سے جناب دلاور فگار کا نام آتا ہے کہ شہنشاہ ظرافت اور اکبر ثانی۔ آگرہ یونیورسٹی سے اردو میں گریجویشن کیا، تقسیم کے بعد پاکستان ہجرت فرمائی، کراچی میں سکونت اختیار فرمائی، 14 برس کی عمر سے شاعری کا آغاز فرمایا۔ 1942 سے فگار کے تخلص سے شاعری فرماتے رہے۔ آپ کے مجموعات میں ستم ظریفی اور شامت اعمال، آثار نو، انگلیاں فگار اپنی، مطلع عرض ہے، خدا جھوٹ نہ بلوائے، اور خطبہ صدارت منظر عام پر آئے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ آج جناب دلاور فگار صاحب کی برسی ہے۔ اختصار سے کام لیں گے۔ آج کے پروگرام کے پہلے شاعر دلاور فگار صاحب، اور آج کے پروگرام کی دوسری شاعرہ عہد حاضر کی معروف سینئر شاعرہ محترمہ فاطمہ حسن صاحبہ، جن کا یوم ولادت ہے 25 جنوری 1953۔ اس وقت کے پروگرام میں صرف یہ 2 شعراء کرام ہیں، پھر اس کے بعد سلسلہ رہے گا 25 رجب کے حوالے سے بھی، اور وہ ایک الگ پروگرام ہوگا۔ 10:20 ہو چکے ہیں۔ جب تاریخ تبدیل ہو جائے گی جنوری کی، تو ایک اور پروگرام پیش کیا جائے گا۔ 25 رجب جاری رہے گی۔ آج مغرب کے بعد 25 رجب کا آغاز ہو چکا ہے، اس حوالے سے بھی ذکر ہوگا، اور ساتھ ساتھ 26 جنوری کو حیدر ہفتہ کے معروف شاعر اہل بیت جناب ریحان اعظمی صاحب کی برسی آ رہی ہے، ان کا ذکر خیر ہوگا 12 بجے کے بعد کے پروگرام میں۔ آپ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کراچی پاکستان سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس وقت پروگرام میں جو احباب شریک ہو رہے ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترمہ نفیسہ یوسف صاحبہ، خوش آمدید۔ جناب عرفان علی صاحب، سر بہت شکریہ، ہمارے سینئر باذوق پولیس آفیسر عرفان علی صاحب، اور محترمہ نفیسہ یوسف، نفیسہ آپی، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ یہ ہے کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے آج کے پروگرام کا 10 بجے کا وقت بتایا تھا، اور مزاحیہ شاعری کے حوالے سے ہمارا جو ارادہ تھا وہ ملتوی ہو گیا بوجہ 25 رجب۔ پھر بھی ہم حاضر ہیں بہرحال۔
سلسلہ یہ ہے کہ آپ کے گوش گزار کرتے چلیں کہ ہم یہاں پر کسی مسلک کی نمائندگی نہیں کرتے، کسی مذہب کی نمائندگی نہیں کرنے آتے، بلکہ شعر و سخن کے حوالے سے آتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہے خاندان اہل بیت، اور اہل بیت کے 7ویں چراغ کا یوم شہادت بھی ہے، اسی حوالے سے اس سلسلے سے معذرت کے بھرپور ظرافت کے انداز میں پروگرام پیش نہیں کیا جا سکے گا۔ 10:22 ذکر خیر جناب دلاور فگار صاحب کا، ان کے چند ایک اشعار فرما گئے کہ وہ شخص کبھی جس نے میرا گھر نہیں دیکھا، وہ شخص کبھی جس نے میرا گھر نہیں دیکھا، اس شخص کو میں نے کبھی گھر پر نہیں دیکھا۔ وہ شخص کبھی جس نے میرا گھر نہیں دیکھا، اس شخص کو میں نے کبھی گھر پر نہیں دیکھا۔ جان دینے کو پہنچے تھے سبھی تیری گلی میں، جان دینے کو پہنچے تھے سبھی تیری گلی میں، بھاگے تو کسی نے بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اور فٹ پاتھ پر بھی اب نظر آتے ہیں کمشنر، فٹ پاتھ پر بھی اب نظر آتے ہیں کمشنر، کیا تم نے کوئی اوتھ کمشنر نہیں دیکھا؟ اور افسوس کہ ایک شخص کو دل دینے سے پہلے، افسوس کہ ایک شخص کو دل دینے سے پہلے مٹکے کی طرح ٹھونک بجا کر نہیں دیکھا۔ وہ شخص کبھی جس نے میرا گھر نہیں دیکھا، اس شخص کو میں نے کبھی گھر پر نہیں دیکھا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب دلاور فگار صاحب، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی KDA میں آپ آفیسر رہے، اور اسی KDA کی بلڈنگ جو سوک سینٹر ہے وہیں سے ہم بھی سبکدوش ہوئے، اگرچہ محکمہ جدا جدا ہے۔ اور گزشتہ پروگرام میں ایک سوال بھی آپ کی جانب روانہ ہوا تھا کہ ہم تقریباً 39 برس محکمہ صیغہ احدث میں رہے، جسے آج کسی اور انگریزی نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ہمارے اس محکمے کا نام جس سے ہم سبکدوش ہوئے صیغہ احدث اس کا تاریخی نام ہے۔ سو آپ سے یہ سوال آج بھی ہے، جواب ہمیں نہیں مل پایا کہ محکمہ صیغہ احدث بھلا آج اسے کس نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ سامعین اکرام، جناب دلاور فگار صاحب کی ایک طویل نظم ہے جسے شاعر اعظم کے عنوان سے صاحبان ذوق بخوبی جانتے ہیں کہ ان کی یہ نظم، جس میں بہت سے شعراء کرام کا ذکر ہے، جناب دلاور فگار صاحب نے اپنی نظم شاعر اعظم میں فرمایا کہ کل ایک ادیب و شاعر و ناقد ملے ہمیں، کل ایک ادیب و شاعر و ناقد ملے ہمیں، کہنے لگے کہ آؤ ذرا بحث ہی کریں، کرنے لگے یہ بحث کہ اب ہند و پاک میں وہ کون ہے کہ شاعر اعظم جسے کہیں۔ میں نے کہا جگر، تو کہا ڈیڈ ہو چکے، میں نے کہا کہ جوش، کہا قدر کھو چکے، میں نے کہا فراق کی عظمت پر تبصرہ، بولے فراق شاعر اعظم ارا ررا، میں نے کہا ندیم، تو بولے کہ جرنلسٹ، میں نے کہا رئیس، تو بولے سٹائرسٹ، میں نے کہا کہ حضرت ماہر بھی خوب ہیں، کہنے لگے کہ ان کے یہاں بھی عیوب ہیں، میں نے کہا کچھ اور، تو بولے کہ چپ رہو، میں چپ رہا تو کہنے لگے اور کچھ کہو،
میں نے کہا کہ ساحر و مجروح و جانثار، بولے کہ شاعروں میں نہ کیجے انہیں شمار۔ میں نے کہا کلام روش لاجواب ہے، کہنے لگے کہ ان کا ترنم خراب ہے۔ میں نے کہا ترنم انور پسند ہے، کہنے لگے کہ ان کا وطن دیوبند ہے۔ میں نے کہا کہ ان کی غزل صاف و پاک ہے، بولے کہ ان کی شکل بڑی خوفناک ہے۔ میں نے کہا یہ جو ہے محشر عنایتی، کہنے لگے کہ رنگ ہے ان کا روایتی۔ میں نے کہا قمر کا تغزل ہے دل نشیں، کہنے لگے کہ ان میں تو کچھ جان ہی نہیں۔ میں نے کہا نیاز، تو بولے کہ عیب ہیں۔ میں نے کہا سرور، تو بولے کہ نکتہ چین۔ میں نے کہا ظریف، تو بولے کہ گندگی۔ میں نے کہا فراز، تو بولے کہ زیر و بم۔ میں نے کہا عدم، تو کہا وہ بھی کل عدم۔ میں نے کہا خمار، کہا فن میں کچے ہیں۔ میں نے کہا کہ شاد، تو بولے کہ بچے ہیں۔ میں نے کہا کہ طنز نگاروں میں دیکھیے، بولے کہ سینکڑوں میں ہزاروں میں دیکھیے۔ میں نے کہا کہ شاعر اعظم ہیں جعفری، کہنے لگے کہ آپ ہیں ان کے حمایتی۔ میں نے کہا ضمیر کے ہیومر میں فکر ہے، بولے یہ کس کا نام لیا، کس کا ذکر ہے۔ میں نے کہا کہ یہ جو دلاور فگار ہیں، بولے کہ وہ تو صرف ظرافت نگار ہیں۔ میں نے کہا مزاح میں ایک بات بھی تو ہے، بولے کہ اس کے ساتھ خرافات بھی تو ہے۔ میں نے کہا کہ شاعر اعظم کوئی نہیں، کہنے لگے کہ یہ بھی کوئی لازمی نہیں۔ میں نے کہا تو کس کو میں شاعر بڑا کہوں، کہنے لگے کہ میں بھی اسی کشمکش میں ہوں۔ پایان کار ختم ہوا جب یہ تجزیہ، میں نے کہا ان کی جانب یعنی اشارہ کر کے کہا کہ میں نے کہا حضور، تو بولے کہ شکریہ۔ نظم بعنوان شاعر اعظم جناب دلاور فگار صاحب فرما گئے کہ سیاہ زلف کو جو بن سنور کے دیکھتے ہیں، سیاہ زلف کو جو بن سنور کے دیکھتے ہیں، سفید بال کہاں کہاں اپنے سر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے فیس ہے کچھ اس سے بات کرنی ہے، سنا ہے فیس ہے، سنا ہے فیس ہے کچھ اس سے بات کرنے کی، یہ فیس کیا ہے ابھی بات کر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے لوگ سہ فام مہ جبینوں کو، سنا ہے لوگ سہ فام مہ جبینوں کو لگا کے دھوپ میں چشمے نظر کے دیکھتے ہیں۔ اور سنا ہے جیب میں مفلس بھی مال رکھتے ہیں، سنا ہے جیب میں مفلس بھی مال رکھتے ہیں، سو مفلسوں کی بھی جیبیں قطر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے شوق ہے ان کو بھی گھڑ سواری کا، سنا ہے شوق ہے ان کو بھی گھڑ سواری کا، جو دور سے کھڑے غمزے شتر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اپنی بصیرت پر ناز ہے ان کو، سنا ہے اپنی بصیرت پر ناز ہے ان کو، جو رات کو بھی اجالے سحر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے عشق میں مشکل ہے میٹرک کرنا، سنا ہے عشق میں مشکل ہے میٹرک کرنا، رزلٹ کچھ بھی صحیح فارم بھر کے دیکھتے ہیں۔ اور ادیب و شاعر و فنکار ہوتے ہیں جو شجر، ادیب و شاعر و فنکار ہوتے ہیں جو شجر، یہ لوگ پھل کہاں اپنے شجر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے مرنے کے بعد ان کی قدر ہوتی ہے، سنا ہے مرنے کے بعد ان کی قدر ہوتی ہے، سو چند دن کے لیے ہم بھی مر کے دیکھتے ہیں۔ سیاہ زلف کو جو بن سنور کے دیکھتے ہیں، سفید بال کہاں اپنے سر کے دیکھتے ہیں۔ کلام جناب دلاور فگار صاحب، آج ان کی برسی ہے اور یاد رفتہ میں دلاور فگار صاحب کی یاد تازہ کرتے ہوئے ہمارے عہد کی سینئر شاعرہ، کراچی میں مقیم ہیں آپ،
محترمہ فاطمہ حسن صاحبہ کے بھی کلام پیش کرتے ہوئے ایک مختصر پروگرام کے ساتھ پھر آپ سے اجازت چاہیں گے، اور آج کا سلسلہ خاصا سنجیدہ رہے گا 25 رجب کے حوالے سے۔ دس بج کر 32 منٹس۔ محترمہ نفیسہ یوسف صاحبہ اور جناب عرفان علی صاحبان، بہت شکریہ، اور گزشتہ پروگرامز میں بھی آپ احباب نے بھرپور حصہ ڈالا اور ساتھ دیا، بہت شکریہ۔ کاوش کاظمی صاحب، شہزاد ہاشم سمانہ صاحب، شوکت رفتہ صاحب، عرفان علی صاحب، اقبال ثاقب صاحب، رمزی عاصم صاحب، جمشید ایوب بیگ سجیلے، بہت شکریہ۔ قاری فیض رسول صاحب، احمد یار جمالی صاحب، نعمان بابا، اسد اللہ میر الحسنی صاحب، امجد قائم خانی صاحب، محمد بنارس خان عوان صاحب، سجیلے، ان کے ساتھ ساتھ عجیب ساجد صاحب، علی رضوی صاحب، یوسف عابدی نوجوان شاعر، اور ساتھ عارف نذیر صاحب، شہناز ہاشمانی صاحبہ، وقاص احمد صاحب، ابن عظیم فاطمی صاحب، ابراہیم عابدی صاحب، محمد وحید صاحب، یاسر باجوہ صاحب، ثنا علی صاحبہ، حاجی فقیر اثر انصاری صاحب، ہمارے بزرگ اہل قلم حاجی فقیر اثر انصاری صاحب، ہماری شاعرہ بہنہ یگانہ نجمی صاحبہ، ہماری شاعرہ بہنہ شائستہ سحر شیخ صاحبہ، آپ کے ساتھ ساتھ نوجوان محمد بلال صاحب، ہمارے محسن بڑے بھائی تنویر اختر صاحب، کوئٹہ بلوچستان سے نوجوان شاعر ظفر ندیم زہری انجم صاحب، ہمارے قلم قبیلے کے بڑے بھائی شیخ عارف صاحب کراچی سے، اور نوجوان شاعر غضنفر غزنی صاحبان، بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ جناب انیس جعفری صاحب، بہت شکریہ سر، سلامت رہیے۔ اور آپ احباب کا بھی بہت بہت شکریہ، یہ وہ رسید دی جا رہی ہے کہ آپ نے گزشتہ پروگرام میں اپنا حصہ ڈالا، کچھ ہمارے احباب نے پروگرام کو آگے شیئر بھی کیا، شہزاد ہاشم سمانہ صاحب، محمد انیس صاحب، احمد یار جمالی صاحب، سیدہ مرحبا علی، خوش آمدید، حنیف سمانہ صاحب، جان محمد صدیق صاحب، امتیاز احمد صاحب، قاری فیض رسول صاحب، سلیم شہزاد صاحب، ندیم ناجد صاحب، محمد اویس صاحب، سہیل آزاد صاحب، شہباز اسدی صاحب، کاشانہ ادب، بزم جاویداں میں اسد پاشا صاحب اور راجہ محمود صاحبان، بزم جاویداں، بہت شکریہ۔ جاوید ندیم صاحب، پڑوسی شاعر اہل قلم، ارشد باری بھائی اور عظمت باری بھائی، استاد نصرت گوالیاری صاحب کے ہر دو فرزندان، سلامت رہیے۔ صدیق راز ایڈوکیٹ صاحب، ہمارے عہد کے شاعر اور وکیل صاحب، صدیق راز ایڈوکیٹ سر، اور انیس جعفری صاحب، بہت شکریہ۔ تھوڑا سا پروگرام میں شامل کرتے ہیں کلام شاعر
بزبان شاعر جناب دلاور فگار صاحب، جن کی آج برسی ہے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ 10:36 کلام شاعر بزبان شاعر جناب دلاور فگار صاحب۔ ہستگی کو بندگی قرص ملین کو سلام، اب تو نوٹنکی ہی میں ہوگا علاج سامعین۔ الفراق گل بنفشا الوداع پینسلین، نامور قوال پورے ڈاکٹر ہو جائیں گے، صرف سازندے جو ہیں کمپاؤنڈر ہو جائیں گے، زندے جو ہیں کمپاؤنڈر ہو جائیں گے۔ صرف ساتھ چونکہ نسخوں میں رعایت ہوگی کچھ اشعار کی، صرف شاعر کو جگہ دی جائے گی عطار کی۔ پڑ گئے معجون میں کیڑے، خمیرہ سڑ گیا، ولی سینا کی امیدوں پہ پانی پڑ گیا۔ اب مداوائے مرض ہوگا نئے انداز سے، اب وہ شافی کی آواز آئے گی ہر ساز سے۔ اب دواخانوں پہ ایسے بورڈ آئیں گے نظر، مطرب آتش نوا مسناد لیڈی ڈاکٹر، تھرمامیٹر کی جگہ منہ میں لگا کر بانسری، ڈاکٹر دیکھے گا کیا حالت ہے اب بیمار کی، موت بھی اس شخص تک آتے ہوئے گھبرائے گی جس کے سر پر نظم ڈفلی بجائی، جس کے سر پر نظم ڈفلی بجائی جائے گی۔ ان سے کہہ دو مبتلا ہیں جو کسی آزار میں، اب شفا خانے کھلیں گے حسن کے بازار میں۔ اب تو اخباروں میں شائع ہوں گے ایسے اشتہار، جملہ امراض نہانی کی دوا طبلہ ستار، جملہ امراض خبیثہ کی دوائے کارگر، نغمہ ساحر بآواز لتا منگیشکر، نغمہ ساحر بآواز ذوف میدا ہے تو مس بلبل سے قوالی سنو، خشک کھانسی ہے تو نظم حضرت حالی سنو، اس طرح نسخہ لکھے گا چارہ ساز نبض بھی، نسختوں کی کس طرح نسخہ لکھے گا چارہ ساز نبض بھی، دادرا 10 بار ٹھمری 2 عدد، ایک بھیروی دادرا 10 بار ٹھمری 2 عدد، ایک بھیروی صبح دم مثل شکیلا، مشق قوالی کنند خاک پائے مشتری بائی، بوقت شب خورند۔ جناب لیاقت فگار صاحب، دلاور فگار صاحب کی برسی، معذرت خواہیں زبان ساتھ نہیں دے رہی۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ دلاور فگار صاحب کی آج برسی کے موقع پر حاضری ہوئی ہے 25 جنوری 1998 کراچی میں وفات پائی، جبکہ آپ 8 جولائی 1929 بدایوں میں پیدا ہوئے۔ تقسیم کے بعد ہجرت فرما کر پاکستان تشریف لائے، کراچی میں مقیم رہے، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے سبکدوش ہوئے۔ جناب دلاور حسین، خاندانی نام دلاور حسین، قلمی نام دلاور فگار، 8 جولائی 1929 بدایوں میں پیدا ہوئے۔ آپ کے ایک شاگرد ہیں خالد عرفان صاحب عہد حاضر کے معروف مزاگو شاعر، ماشاءاللہ۔ دلاور فگار صاحب مشہور اور مقبول مزاح نگار شاعر،
ابتدائی تعلیم بدایوں میں حاصل کی، اس کے بعد آگرہ یونیورسٹی سے ایم اے اردو کیا، ایم اے انگریزی، ایم اے اکنامکس کی ڈگریاں بھی حاصل کیں۔ اپنے کیریئر کا آغاز انہوں نے وہیں سے کیا اور تقسیم کے بعد یہاں تشریف لے آئے کراچی۔ وہاں عبداللہ ہارون کالج میں بحیثیت لیکچرار بھی رہے، کچھ عرصے تک اردو کے استاد رہے۔ درس و تدریس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ عرصہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ کے طور پر کے ڈی ایس سے وابستہ رہے۔ فگار صاحب نے شعرگوئی کا آغاز 14 برس کی عمر میں 1942 میں کیا۔ بہت جلد انہیں مولوی جام نوائی بدایونی اور مولانا جامی بدایونی جیسے اساتذہ کی صحبت اور رہنمائی میسر آئی، جس سے ان کی صلاحیتوں کو نکھار ملا۔ فگار صاحب کو صرف شاعری پر ہی نہیں، نثر پر بھی عبور حاصل تھا، مگر ان کی شہرت ایک مزاح گو شاعر کے طور پر ہوئی۔ پہلی بار جب انہوں نے دہلی میں اپنی یہی نظم شاعر اعظم پڑھی جو آپ کے گوش گزار کی گئی، تو ان کی مزاح گوئی کی دھوم مچ گئی، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب انہیں شہنشاہ ظرافت اور اکبر ثانی جیسے خطابات سے نوازا گیا۔ دلاور فگار صاحب کے مزاحیہ شعری مجموعوں میں انگلیاں فگار اپنی، ستم ظریفیاں، آداب عرض، شامت اعمال، مطلع عرض ہے، خدا جھوٹ نہ بلوائے، چراغ خنداں اور کہا سنا معاف کرنا شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جمی کارٹر کی تصنیف کا اردو ترجمہ خوب تر کہاں کے نام سے شائع کیا۔ 25 جنوری 1998 دلاور فگار صاحب دنیا سے رحلت فرما گئے اور کراچی میں پاپوش نگر کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ حکومت پاکستان نے بعد از مرگ یعنی ان کی وفات کے بعد صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا۔ ان کے چند ایک کلام پیش کرتے ہیں۔ اس سے قبل کے پروگرام میں آپ کے گوش گزار کیا تھا، لیکن وہ صورت آج نہیں بن سکتی۔ ہم نے 2 مہمانوں کو بھی مدعو کیا تھا، لیکن چونکہ 25 رجب بھی ہے، اس حوالے سے ان مہمانوں سے معذرت کر لی گئی ہے کہ وہ مہمان دلاور فگار صاحب کی شاعری میں ایک رنگ ڈال کر پیش کرتے، لیکن آج معذرت۔ حکیم ببن میاں اور ان کی اہلیہ، سو ناچیز کی زبانی یہ چند اشعار۔ فرما گئے دلاور فگار صاحب کہ نہ میرا مکان ہی بدل گیا، نہ تیرا پتہ کوئی اور ہے، نہ میرا مکان ہی بدل گیا، نہ تیرا پتہ ہی کوئی اور ہے، میری راہ پھر بھی ہے مختلف، تیرا راستہ کوئی اور ہے۔ جو سجائی جاتی ہے رات کو وہ ہماری بزم خیال ہے، جو سجائی جاتی ہے رات کو وہ ہماری بزم خیال ہے، جو سڑک پہ ہوتا ہے رات دن وہ مشاعرہ کوئی اور ہے۔ کبھی میر و داغ کی شاعری بھی معاملہ سے حسین تھی، کبھی میر و داغ کی شاعری بھی معاملے سے حسین تھی، مگر اب جو شعر میں ہوتا ہے وہ معاملہ کوئی اور ہے۔ یہ جو تیتر اور چکور ہیں وہی پکڑیں ان کو جو چور ہیں، یہ جو تیتر اور چکور ہیں وہی پکڑیں ان کو جو چور ہیں، میں چکور اکور کا کیا کروں، میری فاختہ کوئی اور ہے، اور مجھے ماں کا پیار نہیں ملا مگر اس کا باپ سے کیا گلا، مجھے ماں کا پیار نہیں ملا مگر اس کا باپ سے کیا گلا، میری والدہ تو یہ کہتی ہے تیری والدہ کوئی اور ہے۔ نہ میرا مکان ہی بدل گیا،
نہ تیرا پتہ کوئی اور ہے، میری راہ پھر بھی ہے مختلف، تیرا راستہ کوئی اور ہے۔ جناب دلاور فگار صاحب اپنے ایک اور کلام میں فرما گئے، اس میں ایک مصرے میں سوال ہے اور دوسرے مصرے میں جواب ہے۔ 10:47 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کراچی پاکستان سے پیش کیا جا رہا ہے، اور آج کا پروگرام انتہائی سنجیدہ ہے، اگرچہ مزاح گو شاعر دلاور فگار صاحب کی برسی ہے۔ فرما گئے کہ میں نے کہا کہ شہر کے حق میں دعا کرو، میں نے کہا کہ شہر کے حق میں دعا کرو، اس نے کہا کہ بات غلط مت کیا کرو۔ میں نے کہا کہ رات سے بجلی بھی بند ہے، میں نے کہا کہ رات سے بجلی بھی بند ہے، اس نے کہا کہ ہاتھ سے پنکھا جھلا کرو۔ میں نے کہا کہ شہر میں پانی کا قحط ہے، میں نے کہا کہ شہر میں پانی کا قحط ہے، اس نے کہا کہ پیپسی کولا پیا کرو۔ میں نے کہا کہ کار ڈکیتوں نے چھین لی، میں نے کہا کہ کار ڈکیتوں نے چھین لی، اس نے کہا کہ اچھا ہے پیدل چلا کرو۔ میں نے کہا کہ کام ہے نہ کوئی کاروبار، میں نے کہا کہ کام ہے نہ کوئی کاروبار، اس نے کہا کہ شاعری پر اکتفا کرو۔ میں نے کہا کہ 100 کی بھی گنتی نہیں ہے یاد، میں نے کہا کہ 100 کی بھی گنتی نہیں ہے یاد، اس نے کہا کہ رات کو تارے گنا کرو۔ میں نے کہا کہ ہے مجھے کرسی کی آرزو، اس نے کہا کہ آیت کرسی پڑھا کرو۔ میں نے کہا غزل پڑھی جاتی نہیں صحیح، میں نے کہا غزل پڑھی جاتی نہیں صحیح، اس نے کہا کہ پہلے ریہرسل کیا کرو۔ اس نے کہا کہ میری غزل کا، میں نے کہا کہ کیسے کہی جاتی ہے غزل، اس نے کہا کہ میری غزل گا دیا کرو، اور ہر بات پر جو کہتا رہا میں بجا بجا، ہر بات پر جو کہتا رہا میں بجا بجا، اس نے کہا کہ یوں ہی مسلسل بجا کرو۔ میں نے کہا کہ شہر کے حق میں دعا کرو، اس نے کہا کہ بات غلط مت کیا کرو۔ جناب دلاور فگار صاحب کے ذکر خیر کے بعد بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ دلاور فگار صاحب خاندانی نام دلاور حسین، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، آمین الہی آمین۔ آپ احباب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اب بڑھتے ہیں ہمارے عہد کی معروف شاعرہ محترمہ فاطمہ حسن صاحبہ کے یوم ولادت 25 جنوری 1953 دنیا میں تشریف لانے والی پاکستان کی معروف سینئر شاعرہ محترمہ فاطمہ حسن صاحبہ سلامت رہیں۔ سامعین اکرام، محترمہ ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ کراچی میں مقیم ہیں۔ خاندانی نام سیدہ انیس فاطمہ زیدی بنت سید تہذیب الحسن زیدی صاحب، اور قلمی نام فاطمہ حسن۔ 25 جنوری 1953 کراچی میں ولادت ہوئی پاکستان کی ممتاز شاعرہ اور افسانہ نگار محترمہ ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ۔ والدین کا تعلق غازی پور سے رہا،
محترمہ فاطمہ حسن صاحبہ 7 برس کی عمر میں والدین کے ساتھ ڈھاکہ تشریف لے گئیں، وہاں تعلیم جاری رکھی۔ 1971 میں ڈھاکہ یونیورسٹی میں آنرز کی طالبہ تھیں کہ اسی دوران سقوط ڈھاکہ کا سانحہ پیش آیا۔ 1973 میں واپس کراچی تشریف لے آئیں اور جامعہ کراچی سے صحافت میں ایم اے پاس کیا، اور 1977 میں محکمہ اطلاعات سندھ کے شعبہ اشاعت سے وابستہ ہو گئیں۔ اس کے بعد محترمہ ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن میں ڈپٹی ڈائریکٹر ہو گئیں اور ترقی پا کر اسی دائرے میں ڈائریکٹر تعلقات عامہ ترتیب و تحقیق کے عہدے پر فائز رہیں۔ شاعری کے ساتھ ساتھ افسانہ نگاری بھی فرماتی رہیں، ماہنامہ اظہار کی نائب مدیرہ بھی رہیں۔ تصانیف میں 1977 میں مجموعہ کلام بہتے ہوئے پھول، 1993 میں دستک سے در کا فاصلہ، سن 2005 میں یادیں بھی اب خواب ہوئیں، اور ان تینوں شعری مجموعوں کا مرکب ایک اور مجموعہ یاد کی بارشیں اور افسانوں کا مجموعہ کہانیاں گم ہو جاتی ہیں کے نام سے شائع ہو کر منظر عام پر آئے۔ تحقیقی مقالہ کے بعد ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل فرمائی۔ فاصلوں سے ماورا سن 2019 میں، اور کلیات انکہی بات کا دکھ منظر عام پر آئے۔ ساتھ ساتھ آپ جوش ملی آبادی لائبریری آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی انچارج بھی رہیں۔ تنقیدی مضامین کی کتاب دوستاں سن 2023 میں رنگ ادب پبلیکیشنز کے زیر اہتمام شائع ہوئی۔ افسانوں کا مجموعہ کہانیاں گم ہو جاتی ہیں سن 2023 میں شائع ہوئی۔ محترمہ ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ اپنے کلام میں فرماتی ہیں کہ کون خواہش کرے کہ اور جیے، کون خواہش کرے کہ اور جیے ایک بیزار زندگی کے لیے، کون خواہش کرے کہ اور جیے ایک بیزار زندگی کے لیے، اور کوئی نہیں ہے اس کے سوا، اور کوئی نہیں ہے اس کے سوا، سکھ دیے دکھ دیے اسی نے دیے، آؤ ہونٹوں پر لفظ رکھ لیں ہم، آؤ ہونٹوں پر لفظ رکھ لیں ہم، ایک مدت ہوئی ہے بات کیے، زخم کو راس آ گئی ہے ہوا، زخم کو راس آ گئی ہے ہوا، اب مسیحا اسے سیے نہ سیے، اب تھکن درد بنتی جاتی ہے، اب تھکن درد بنتی جاتی ہے، دل سے کچھ کام بھی تو ایسے کیے، دل سے کچھ کام بھی تو ایسے لیے، اور میں نے ماں کا لباس جب پہنا، میں نے ماں کا لباس جب پہنا، مجھ کو تتلی نے اپنے رنگ دیے، کون خواہش کرے کہ اور جیے ایک بیزار زندگی کے لیے۔ شاعری سچ بولتی ہے، محترمہ ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ۔ ہمارے عہد کی سینئر معروف شاعرہ محترمہ ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ 25 جنوری 1953 کراچی میں ولادت ہوئی۔ سلامت رہیے محترمہ ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ۔ یہ ہیں ہماری عہد کی سینئر پاکستانی افسانہ نگار اور شاعرہ محترمہ ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ۔ ان کے کلام سے چند ایک انتخابات اور 10:56 25 جنوری سن 2025۔
محترمہ ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ فرماتی ہیں کہ ہر آس کتابیں ہیں، ہر خواب کتابیں ہیں، ہر آس کتابیں ہیں، ہر خواب کتابیں ہیں، تہذیب کے ورثے میں اسباب کتابیں ہیں، ہر آس کتابیں ہیں، ہر خواب کتابیں ہیں، تہذیب کے ورثے میں اسباب کتابیں ہیں۔ پوچھو گے اگر مجھ سے کیا میرا اثاثہ ہے، پوچھو گے اگر مجھ سے کیا میرا اثاثہ ہے، خوش ہو کے بتا دوں گی نایاب کتابیں ہیں۔ ہاتھوں کو بھلا لگتا ہے لمس کتابوں کا، ہاتھوں کو بھلا لگتا ہے لمس کتابوں کا، ذہنوں کو جو رکھتی ہیں شاداب کتابیں ہیں۔ جچتا ہے جو ہر ایک پر وہ علم کا زیور ہے، جچتا ہے جو ہر ایک پر وہ علم کا زیور ہے، دانش سے سجے سارے ابواب کتابیں ہیں۔ کچھ شیلف پر رکھی ہیں، کچھ پھیلی ہیں بستر پر، کچھ شیلف پر رکھی ہیں، کچھ پھیلی ہیں بستر پر، جو پڑھنے کو رہتی ہوں بےتاب کتابیں ہیں۔ ہر آس کتابیں ہیں، ہر خواب کتابیں ہیں، تہذیب کے ورثے میں اسباب کتابیں ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ۔ ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ نے اپنی ایک نظم میرے دیدہ ورو فرمایا، میرے دیدہ ورو میرے دانشورو، میرے دیدہ ورو میرے دانشورو، پاؤں زخمی سہی ڈگمگاتے چلو، میرے دیدہ ورو میرے دانشورو، پاؤں زخمی سہی ڈگمگاتے چلو، راہ میں سنگ و آہن کے ٹکراؤ سے اپنی زنجیر کو جگمگاتے چلو، روکشے نیکوبد کتنے کو تاہ قد سر میں بادل لیے ہیں تہیا کیے، بارش زہر کا ایک نئے قہر کا، میرے دیدہ ورو میرے دانشورو، اپنی تحریر سے اپنی تقدیر کو نقش کرتے چلو، تھام لو ایک دم یہ عصائے قلم، ایک فرعون کیا لاکھ فرعون ہوں ڈوب ہی جائیں گے، میرے دیدہ ورو میرے دانشورو، پاؤں زخمی سہی ڈگمگاتے چلو، راہ میں سنگ و آہن کے ٹکراؤ سے اپنی زنجیر کو جگمگاتے چلو، روکشے نیکوبد کتنے کوتاہ قد سر میں بادل لیے ہیں تہیا کیے، بارش زہر کا ایک نئے قہر کا، میرے دیدہ ورو میرے دانشورو، اپنی تحریر سے اپنی تقدیر کو نقش کرتے چلو، تھام لو ایک دم یہ عصائے قلم، ایک فرعون کیا لاکھ فرعون ہوں ڈوب ہی جائیں گے، ڈوب ہی جائیں گے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ ہمارے عہد کی سینئر پاکستانی شاعرہ، افسانہ نگار، 25 جنوری 1953 دنیا میں تشریف لائیں۔ فرمایا کہ شدت سے عشق اور نہ وحشت کروں گی میں، شدت سے عشق اور نہ وحشت کروں گی میں، بس اپنی ذات ہی سے محبت کروں گی میں، شدت سے عشق اور نہ وحشت کروں گی میں، بس اپنی ذات ہی سے محبت کروں گی میں، پتھر بنوں گی اور تراشوں گی اپنا بت، پتھر بنوں گی اور تراشوں گی اپنا بت، پھر اس کے احترام کو عادت کروں گی میں، دشتے جنوں میں آبلہ پائی سے ہے گریز، دشتے جنوں میں آبلہ پائی سے ہے گریز، آیا جو یہ مقام تو ہجرت کروں گی میں، اور باہر تو انتشار ہے گردش ہے وقت کی،
باہر تو انتشار ہے، گردش ہے وقت کی، اپنے وجود ہی میں سکونت کروں گی میں، اور دستک سے باب علم پر جو آگہی ملی، دستک سے باب علم پر جو آگہی ملی، خاموش رہ کے اس کی حفاظت کروں گی میں۔ یہ روح کی سپردگی اس میں انا ہے کیا، یہ روح کی سپردگی اس میں انا ہے کیا، جتنی اسے پسند ہے منت کروں گی میں۔ مقطع ہے کہ سمجھے گا کون فاطمہ اس رمز کو میرے، سمجھے گا کون فاطمہ اس رمز کو میرے، جب ہجر کو نشاط محبت کروں گی میں۔ سمجھے گا کون فاطمہ اس رمز کو میرے، جب ہجر کو نشاط محبت کروں گی میں۔ شدت سے عشق اور نہ وحشت کروں گی میں، بس اپنی ذات ہی سے محبت کروں گی میں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ فاطمہ حسن صاحبہ، ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ، ہمارے عہد کی معروف شاعرہ، افسانہ نگار۔ فرماتی ہیں اپنی ایک اور کلام میں ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ کہ قبر پر پھول بچھاتی ہوں، قبر پہ پھول بچھاتی ہوں، پھر تتلی بن جاتی ہوں، جنگل کے رستے سے اب، جنگل کے رستے سے اب دریا تک ہو آتی ہوں۔ بھولنے والی چیزوں کی، بھولنے والی چیزوں کی ایک فہرست بناتی ہوں، اور پربت کتنا اونچا ہے، پربت کتنا اونچا ہے جانے سے گھبراتی ہوں۔ کھائی کتنی گہری ہے، کھائی کتنی گہری ہے سوچتے ہی ڈر جاتی ہوں۔ سبز سمندر سبز نہیں، سچ سبز سمندر سبز نہیں، سچ ہی تو بتلاتی ہوں۔ پس منظر ہی سچا ہے، پس منظر ہی سچا ہے، منظر کو جھٹلاتی ہوں۔ پتھر بن کے لہروں سے، پتھر بن کے لہروں سے ٹکراتی اٹھلاتی ہوں۔ کارستانی عشق کی ہے، کارستانی عشق کی ہے، تنہا ہوتی جاتی ہوں، قبر پر پھول بچھاتی ہوں، پھر تتلی بن جاتی ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ، ہمارے عہد کی سینئر معروف شاعرہ، افسانہ نگار، مقیم کراچی، پاکستان، 25 جنوری 1953 دنیا میں تشریف لائیں۔ آپ کی جانب آتے ہیں 11:04۔ آپ احباب میں سے کون کون سے احباب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، بہت شکریہ، خوش آمدید کہتے ہیں۔ 11:05 اور ہمارے دیرینہ سامع جناب یاسین بنیری صاحب ڈیرہ منانا، یاسین بنیری صاحب ہمیں سندھ پولیس ریڈیو سے سنتے آئے ہیں، بہت شکریہ یاسین بنیری صاحب، سلامت رہیے۔ آپ بھی اگر یہ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں، انتہائی سنجیدہ پروگرام ہے، شاعری سچ بولتی ہے، اور اس میں شرکت فرمانے والوں کا بہت شکریہ۔ آئیے کلام شاعرہ بزبان شاعرہ پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ کا ذکر خیر ہے۔ محترمہ ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ ایک عالمی مشاعرے میں اپنے کلام سے نواز رہی ہیں، سماعت فرمائیے ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ۔ ہمارے شہر کی بہت معروف اور مقبول شاعرہ محترمہ فاطمہ حسن، جناب رضوان درخواست ہے کہ تشریف لائیں
اور اپنے کلام سے سامعین کو محظوظ فرمائیں. محترمہ فاطمہ حسن. جناب رضوان صدیقی صاحب نے ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ کو دعوت دی. سماعت فرمائی. جو گھروں کو وہ رستہ بدل دیا. جاتا ہے جو گھروں کو وہ رستہ بدل دیا. گھروں کو وہ رستہ بدل دیا. آندھی نے میرے شہر کا نقشہ بدل دیا. جاتا ہے جو گھروں کو وہ رستہ بدل دیا. آندھی نے میرے شہر کا نقشہ بدل دیا. جن سے شناخت تھی وہ حوالے مٹا دیے. جن سے شناخت تھی وہ حوالے مٹا دیے. اس نے کتاب ذات کا صفحہ بدل دیا. اس نے کتاب ذات کا صفحہ بدل دیا. جن سے جاتا ہے جو گھروں کو وہ رستہ بدل دیا. آندھی نے میرے شہر کا نقشہ بدل دیا. جن سے شناخت تھی وہ حوالے مٹا دیے. اس نے کتاب ذات کا صفحہ بدل دیا. کتنا عجیب ہے وہ مصور کے غور سے. کتنا عجیب ہے وہ مصور کے غور سے. دیکھے جو خد و خال تو چہرہ بدل دیا. دیکھے جو خد و خال تو چہرہ بدل دیا. وہ شیر تھا مذاق تھا یا خوف تھا کوئی. وہ شیر تھا مذاق تھا یا خوف تھا کوئی. ایک چال چل کے اس نے جو مہرا بدل دیا. ایک چال چل کے اس نے جو مہرا بدل دیا. وہ شیر تھا مذاق تھا یا خوف تھا کوئی. ایک چال چل کے اس نے جو مہرا بدل دیا. اور کرتا رہا اسیری کے احساس کو شدید. کرتا رہا اسیری کے احساس کو شدید. زنجیر کھول دی کبھی پہرا بدل دیا. زنجیر کھول دی کبھی پہرا بدل دیا. کرتا رہا اسیری کے احساس کو شدید. زنجیر کھول دی کبھی پہرا بدل دیا. جاتا ہے جو گھروں کو وہ رستہ بدل دیا. آندھی نے میرے شہر کا نقشہ بدل دیا. شاعری سچ بولتی ہے. کلام شاعرہ و زبان شاعرہ محترمہ ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ 25 جنوری 1953 دنیا میں تشریف لائیں. ایک اور کلپ آپ کی سماعتوں کے سپرد ہے. محترمہ ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ جن کا آج یوم ولادت ہے. اے عرض وطن سب خواب میرے ہونے سے تیرے وابستہ ہیں. اے عرض وطن سب خواب میرے ہونے سے تیرے وابستہ ہے. تو ہے تو میری آنکھوں میں چمک امکان کی ہے. تو ہے تو میری آنکھوں میں چمک امکان کی ہے. تو شکل میری پہچان کی ہے. تو شکل میری پہچان کی ہے. تجھ سے ہی پربت میرے ہیں. تو ہے تو سمندر میرا ہے. تو دھرتی جس پہ شہر میرے اور شہر میں ہر گھر میرا ہے. واہ واہ. اے عرض وطن سب خواب میرے ہونے سے تیرے وابستہ ہے. تو ہے تو میری آنکھوں میں چمک امکان کی ہے. تو شکل میری پہچان کی ہے. تجھ سے ہی پربت میرے ہیں. تو ہے تو سمندر میرا ہے. تو دھرتی ہے. تو دھرتی جس پر شہر میرے اور شہر میں ہر گھر میرا ہے. تو پرچم ہے لہراتا ہوا. تو پرچم ہے لہراتا ہوا. آکاش پہ ماہو انجم کو شرماتا ہوا. تو پرچم ہے لہراتا ہوا. آکاش پہ ماہو انجم کو شرماتا ہوا. کچھ خواب نئے دکھلاتا ہوا. اے عرض وطن تو ماضی ہے تو مستقبل. تو پرچم ہے لہراتا ہوا. آکاش پہ ماہو انجم کو شرماتا ہوا. کچھ خواب نئے دکھلاتا ہوا. اے عرض وطن تو ماضی ہے تو مستقبل. تو راہ سفر ہے تو منزل. تو راہ سفر ہے تو منزل. اس منزل کا ہر ایک رستہ ہونے سے تیرے وابستہ ہے.
اس منزل کا ہر ایک رستہ ہونے سے تیرے ہے وابستہ، تو روشن کرنے اور چراغ، تو روشن کرنے اور چراغ، تو اونچے پیڑوں والا باغ، تو روشن کرنے تو اور چراغ، تو اونچے پیڑوں والا باغ، امید کے کھلتے پھولوں سے خوش رنگ چمن بھی میرے ہیں، سب سر و سمن بھی میرے ہیں، ہونے سے تیرے ہے وابستہ، تو روشن کرنے اور چراغ، تو اونچے پیڑوں والا باغ، امید کے کھلتے پھولوں سے خوش رنگ چمن بھی میرے ہیں، سب سر و سمن بھی میرے ہیں، جو تجھ سے محبت کرتے ہیں وہ اہل وطن بھی میرے ہیں، جو تجھ سے محبت کرتے ہیں وہ اہل وطن بھی میرے ہیں، ہر رشتہ تجھ سے قائم ہے، ہر رشتہ تجھ سے قائم ہے، جو آج بھی ہے جو دائم ہے، ہر رشتہ تجھ سے قائم ہے، جو آج بھی ہے جو دائم ہے، وہ تیرے نام کی نسبت ہے، تو ہے تو پرچم اونچا ہے، تجھ سے ہی شان و شوکت ہے، ہر رشتہ تجھ سے قائم ہے، جو آج بھی ہے جو دائم ہے، وہ تیرے نام کی نسبت ہے، تو ہے تو پرچم اونچا ہے، تجھ سے ہی شان و شوکت ہے، تو زندہ رہے پائندہ بھی، دنیا میں رہے تابندہ بھی، اے عرض وطن سب خواب میرے، ہونے سے تیرے وابستہ۔ واہ 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 واہ۔ کلامی شاعرہ بزبان شاعرہ عہد حاضر کی معروف شاعرہ اور افسانہ نگار محترمہ ڈاکٹر فاطمہ حسن، آپ نے سماعت فرمایا 11:13 25 جنوری سن 2025۔ بہت شکریہ کاشانہ ادب سید عادل عزیز صاحب۔ ان جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ۔ گزشتہ پروگرام کو بھی آپ نے بہت سراہا، پسندیدگی کا اظہار فرمایا، جو ہمارے اہل ذوق اور سامعین اکرام اور ہمارے اہل قلم، بہت شکریہ۔ اور پہلی بار جنہوں نے سماعت فرمایا ان کا بھی بہت شکریہ۔ سیدہ مرحبا علی صاحبہ سلامت رہیے۔ محترمہ نفیسہ یوسف صاحبہ آج بھی ہماری آپ بھی پروگرام میں شریک ہیں، بہت شکریہ۔ ہمارے سجیلے باذوق پولیس آفیسر عرفان علی صاحب، یاسین بنیری صاحب ڈیرہ منانا، آپ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں تو آپ بھی پروگرام میں اپنے ہونے کا احساس دلا سکتے ہیں، چونکہ پروگرام کے آغاز میں آپ کے گوش گزار کیا کہ آج کے پروگرام کا وہ رنگ اور ڈھنگ نہیں ہو سکے گا بوجہ 25 جنوری کے ساتھ ساتھ مغرب کے بعد 25 رجب کا بھی آغاز ہو گیا ہے، اور اسی حوالے سے 12 بجے کے بعد، شب 12 بجے کے بعد تاریخ جب تبدیل ہوگی تو 26 جنوری کو برسی آ رہی ہے شاعر اہل بیت ریحان اعظمی صاحب کی، اور اسی کے ساتھ سلسلہ ایک رہے گا 25 رجب کے حوالے سے انشاءاللہ بشرط حیات۔ ایک کلپ اور سماعت فرمائیے اور اپنے ہونے کا احساس دلائیے۔ محترمہ ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ کا یوم ولادت ہے آج 25 جنوری کو، اس حوالے سے ان کے یہ کلام پیش خدمت ہیں۔
2 کلپس آپ نے سماعت فرمائے. ایک کلپ اور آپ کی سماعتوں تک پہنچ رہا ہے. ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ. ہماری اگلی مہمان شاعرہ بھی ایسی ہی ڈاکٹر انوری حسیب انور دعوت دے رہی ہیں ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ کو. اردو ادب کا ایک نمائندہ نام ہے. آپ غزلیں نظمیں دونوں کہتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کہانیاں بھی آپ نے کہی ہیں، اور آپ کی کہانیوں کی کتاب بھی آ چکی ہے. آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی سے بھی وابستہ ہیں، اور آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں جو جوش ملی آبادی لائبریری ہے اسے آباد کرنے میں ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے. تشریف لا رہی ہیں محترمہ فاطمہ حسن. ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ کلام شاعرہ کا زبان شاعرہ. میری زمین پہ لگی آپ کے نگر میں لگی، مائک دور ہے. میری زمین پہ لگی آپ کے نگر میں لگی، لگی ہے آگ جہاں بھی کسی کے گھر میں لگی. ہائے ہائے ہائے. میری زمین پہ لگی آپ کے نگر میں لگی، لگی ہے آگ جہاں بھی کسی کے گھر میں لگی. لگی ہے آگ جہاں بھی کسی کے گھر میں لگی. اور پھر اس پر رقص بھی ہو رہا تھا دکھ کے اظہار کے بجائے، کہ عجیب رقص کے وحشت کی تال ہے جس میں، عجیب رقص کے وحشت کی تال ہے جس میں، عجیب تال جو آسیب کے اثر میں لگی. عجیب رقص کے وحشت کی تال ہے جس میں، عجیب تال جو آسیب کے اثر میں لگی. اور کواڑ بند کہاں منتظر تھے آہٹ کے، ابھی بھی کواڑ بند کر دیے ہیں ہمارے لیے. کواڑ بند کہاں منتظر تھے آہٹ کے، لگی جو دیر تو دہلیز تک سفر میں لگی. لگی جو دیر تو دہلیز تک سفر میں لگی. کواڑ بند کہاں منتظر تھے آہٹ کے، لگی جو دیر تو دہلیز تک سفر میں لگی. اور تمام خواب تھے وابستہ اس کے ہونے سے، تمام خواب تھے وابستہ اس کے ہونے سے. سو میری آنکھ بھی بس سایہ شجر میں لگی، سو میری آنکھ بھی بس سایہ شجر میں لگی. اور شعر سنیے گا کہ حصار ذات نہیں تھا طلسم عشق تھا وہ، حصار ذات نہیں تھا طلسم عشق تھا وہ. خبر ہوئی تو مگر دیر اس خبر میں لگی. حصار ذات نہیں تھا طلسم عشق تھا وہ، خبر ہوئی تو مگر دیر اس خبر میں لگی. اور پلٹ کے دیکھا تو بس ہجرتیں تھی دامن میں، پلٹ کے دیکھا تو بس ہجرتیں تھی دامن میں. اگرچہ عمر یہاں ایک گزر بسر میں لگی. پلٹ کے دیکھا تو بس ہجرتیں تھی دامن میں، اگرچہ عمر یہاں ایک گزر بسر میں لگی. اور پرند لوٹ کر آئے تھے کن زمینوں سے، پرند لوٹ کر آئے تھے کن زمینوں سے، کہاں کی دھول تھی جو ان کے بالوں پر میں لگی. کہاں کی دھول تھی جو ان کے بالوں پر میں لگی. اور چند شعر آپ کی پسند کے کہ کیا کہوں اس سے کہ جو بات سمجھتا ہی نہیں، کیا کہوں اس سے کہ جو بات سمجھتا ہی نہیں، وہ تو ملنے کو ملاقات سمجھتا ہی. شاعری سچ بولتی کلام سماعت فرما رہے ہیں شاہدہ ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ. علی رضوی صاحب خوش آمدید. اشتیاق حیدر صاحب علی رضوی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ کو سماعت فرما رہے ہیں آپ. آج یوم ولادت ہے ان کا. کیا کہوں اس سے کہ جو بات سمجھتا ہی نہیں، وہ تو ملنے کو ملاقات سمجھتا ہی نہیں. ہم نے دیکھا ہے فقط خواب کھلی آنکھوں سے، ہم نے دیکھا ہے فقط خواب کھلی آنکھوں سے. خواب تھی وصل کی وہ رات سمجھتا ہی نہیں، خواب تھی وصل کی وہ رات سمجھتا ہی نہیں. اور دکھ تو مجھ کو بھی جدائی کی گھڑی کا ہے، مگر آج کیوں سوچے ہر ایک بات سمجھتا ہی نہیں. اور میں نے پہنچایا اسے جیت کے ہر خانے تک، میں نے پہنچایا اسے شہلا رضا
میں نے پہنچایا اسے جیت کے ہر خانے تک، میری بازی تھی میری مات سمجھتا ہی نہیں، میں نے پہنچایا اسے جیت کے ہر خانے تک، میری بازی تھی میری مات سمجھتا ہی نہیں، رات پروائی نے اس کو بھی جگایا ہوگا، رات پروائی نے اس کو بھی جگایا ہوگا، رات کیوں کٹ نہ سکی رات سمجھتا ہی نہیں، رات کیوں کٹ نہ سکی رات سمجھتا ہی نہیں، اور شاعری کا کوئی انداز سمجھتا ہے انہیں، شاعری کا کوئی انداز سمجھتا ہے انہیں، وہ محبت کی روایات سمجھتا ہی نہیں، شاعری کا کوئی انداز سمجھتا ہے انہیں، وہ محبت کی روایات سمجھتا ہی نہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے، کلام شاعرہ بدبان شاعرہ محترمہ ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ، قلمی نام فاطمہ حسن، خاندانی نام سیدہ انیس فاطمہ زیدی، بنت جناب سید تہذیب الحسن زیدی صاحب۔ آج یوم ولادت ہے، لیکن چونکہ آج 25 جنوری کے ساتھ ساتھ 25 رجب بھی ہے، تو محترمہ ڈاکٹر فاطمہ حسن تو سمجھ جائیں گی۔ اور کیا سلسلہ ہے، 12 بجے کے بعد ایک سلسلہ اور ہوگا، اور وہ بھی انتہائی سنجیدہ پروگرام ہوگا۔ ویسے تو پروگرام شاعری سچ بولتی ہے ہی سنجیدہ پروگرام، لیکن چونکہ 25 رجب کا حوالہ ہے، اس حوالے سے بہت زیادہ سنجیدہ پروگرام ہوا ہے آج۔ سو ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ کو آپ نے سماعت فرمایا، جنہوں نے اپنے کلام میں فرمایا کہ کیا کہوں اس سے کہ جو بات سمجھتا ہی نہیں، کیا کہوں اس سے کہ جو بات سمجھتا ہی نہیں، وہ تو ملنے کو ملاقات سمجھتا ہی نہیں، رات پروائی نے اس کو بھی جگایا ہوگا، رات پروائی نے اس کو بھی جگایا ہوگا، رات کیوں کٹ نہ سکی رات سمجھتا ہی نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے فقط خواب کھلی آنکھوں سے، ہم نے دیکھا ہے فقط خواب کھلی آنکھوں سے، خواب تھی وصل کی وہ رات سمجھتا ہی نہیں، کیا کہوں اس سے کہ جو بات سمجھتا ہی نہیں، وہ تو ملنے کو ملاقات سمجھتا ہی نہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ، ہمارے عہد کی معروف شاعرہ اور افسانہ نگار، جوش ملی آبادی لائبریری آرٹس کونسل آف پاکستان کی انچارج، عہد حاضر کی معروف شاعرہ ڈاکٹر سیدہ فاطمہ حسن صاحبہ، قلمی نام فاطمہ حسن، خاندانی نام سیدہ انیس فاطمہ زیدی، 25 جنوری 1953 کراچی میں ولادت ہوئی آپ کی۔ ان کے کلام سے ایک انتخاب جناب اشتیاق حیدر صاحب اور جناب علی رضوی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں، آپ نے بھی شرکت فرمائی، جزاک اللہ، بہت شکریہ احباب۔ انیس جعفری سر بہت شکریہ۔ محترمہ نفیسہ یوسف صاحبہ، جناب عرفان علی صاحب، جناب یاسین بنیری صاحب، جناب اشتیاق حیدر صاحب اور قبیب صاحب، وعلیکم السلام، جیتے رہیے۔ آپ کے گوش گزار کرتے چلیں کہ 12 بجے تاریخ تبدیل ہو جائے گی، 26 جنوری کو شاعر اہل بیت ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کی برسی آ رہی ہے، ان کا ذکر خیر ہوگا انشاءاللہ، اور 25 رجب کے حوالے سے جس خاندان سے ہمارا تعلق ہے، سو ائمہ اہل بیت میں 7ویں امام کی شہادت بھی ہے، سو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ذکر ہوگا، اور ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کی برسی کے موقع پر ان کی بھی یاد تازہ کی جائے گی۔ پروگرام جاری ہے۔ فیضان حیدر صاحب کاشانۂ ادب، خوش آمدید، خوش آمدید۔ 12 بجے کے بعد ایک اور پروگرام ہوگا انشاءاللہ، اس میں ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کا ذکر خیر ہوگا ان کی برسی کے حوالے سے،
اور سلسلہ یہ ہے کہ یہاں وضاحت کرتے چلیں کہ ہم یہاں کسی مسلک یا کسی مذہب کی نمائندگی کے لیے ہرگز موجود نہیں ہوتے. پروگرام ہے شاعری سچ بولتی ہے، لیکن ہم اپنے جب رفتگاں کو یاد کرتے ہیں، اور آج 25 رجب ہے، تو ہم ان کو کیوں نہ یاد کریں کہ جن کی نسل سے ہم ہیں. جناب کاوش کاظمی صاحب کہاں کامنٹس فرما رہے ہیں؟ سر کہاں کسی اور پروگرام میں کامنٹ فرمایا؟ اچھا، گزشتہ پروگرام میں کامنٹ فرما رہے ہیں کاوش کاظمی صاحب، بہت شکریہ. براہ راست پروگرام میں نہیں آیا ابھی، گزشتہ پروگرام میں کہیں آپ نے کوئی کامنٹ فرمایا، اسے بعد میں دیکھا جائے گا. بہت شکریہ. خبیب، اور خبیب جان معصوم بچہ ہے ماشاءاللہ. اشتیاق حیدر صاحب سلامت رہیے. وعلیکم السلام. ذکر خیر ہے فاطمہ، ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ کا، خاندانی نام سیدہ انیس فاطمہ زیدی صاحبہ، جن کا قلمی نام فاطمہ حسن، عہد حاضر کی معتبر معروف سینئر پاکستانی شاعرہ اور افسانہ نگار، جن کا آج یوم ولادت ہے. اختصار سے کام لیتے ہوئے ان کے کلام سے ایک انتخاب اور ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ اپنے ایک اور کلام میں فرمایا کہ نہیں گر ساتھ چل سکتے تو پھر راہیں جدا کر دو، نہیں گر ساتھ چل سکتے تو پھر راہیں جدا کر دو، محبت دوستی جو کچھ بھی ہے اس سے رہا کر دو، نہیں گر ساتھ چل سکتے تو پھر راہیں جدا کر دو، محبت دوستی جو کچھ بھی ہے اس سے رہا کر دو، بہت ہی بوجھ ہے دل پر سنبھالا اب نہیں جاتا، بہت ہی بوجھ ہے دل پر سنبھالا اب نہیں جاتا، مجھے آہستہ چلنے دو، ذرا سا فاصلہ کر دو، اور تپش ایسی ہے جو لکھنا بھی چاہوں لکھ نہیں سکتی، تپش ایسی ہے جو لکھنا بھی چاہوں لکھ نہیں سکتی، سلگتی آنچ کو مدھم دیے کی لو سوا کر دو، وہ ایک لمحہ جہاں پر خاموشی آواز بن جائے، وہ ایک لمحہ جہاں پر خاموشی آواز بن جائے، سجا رکھوں گی آنکھوں میں یہ دولت گر عطا کر دو، اور مقام عشق کی منزل ذرا آسان ہو جائے، مقام عشق کی منزل ذرا آسان ہو جائے، گما لے کر یقین دے دو، اسے میرا خدا کر دو، عجب وہ مرحلہ آیا کہ ہجر و قرب یکساں ہیں، عجب وہ مرحلہ آیا کہ ہجر و قرب یکساں ہیں، اثر کچھ بھی نہیں ہوتا، جفا کر لو وفا کر دو، مقتا ہے کہ نظر انداز کرنے کا گلہ اب فاطمہ کیوں ہے، نظر انداز کرنے کا گلہ اب فاطمہ کیوں ہے، کہا تھا تم سے یہ کس نے کہ عرض مدعا کر دو، نہیں گر ساتھ چل سکتے تو پھر راہیں جدا کر دو، محبت دوستی جو کچھ بھی ہے اس سے رہا کر دو، شاعری سچ بولتی ہے. کلام محترمہ ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ. 11:30 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں آج یاد رفتہ میں جناب دلاور فگار صاحب کی برسی کے موقع پر ان کی یاد تازہ کی گئی، اور آج ہمارے عہد کی معروف سینئر پاکستانی شاعرہ افسانہ نگار محترمہ ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ کا جنم دن بھی ہے. اس حوالے سے ان کے چیرہ جیدہ کلام پیش کیے گئے اور آپ کی گوش گزار کیا گیا کہ آج 25 جنوری کے ساتھ ساتھ مغرب کے بعد 25 رجب کا بھی آغاز ہو چکا ہے. اسی سلسلے کا ایک پروگرام 12 بجے کے بعد ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کی برسی آ رہی ہے 26 جنوری کو، ان کا بھی ذکر خیر ہوگا، شاعر اہل بیت، اور سلسلہ اہل بیت کے 7ویں چراغ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یوم شہادت بھی ہے 25 رجب. اسی حوالے سے
ان سنجیدہ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کو انتہائی سنجیدہ پیش کیا گیا۔ 12 بجے کے بعد انشاءاللہ ایک اور پروگرام میں حاضری ہوتی ہے، اس میں بھی امید ہے کہ آپ اپنا حصہ ڈالیں گے جو جاگ رہے ہوں گے، اور کل تو چھٹی ہے ویسے بھی، تو امید ہے کہ بالخصوص دیکھیں بات یہ ہے کہ اہل بیت کسی ایک مسلک کے نہیں ہیں، اگر سمجھیں سو ذکر اہل بیت ہوگا انشاءاللہ۔ آج تاریخ ہے 25 جنوری، اور 12 بجے کے بعد 26 جنوری کا جب آغاز ہو جائے گا تو 12 بجے کے بعد انشاءاللہ بشرط حیات اور تکنیکی معاملات ٹھیک رہے تو ہم ضرور حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب کلکتہ سے ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے عہد کے پڑوسی شاعر، فرماتے ہیں کہ یہ زندگی کا سفر ہم نے یوں تمام کیا، یہ زندگی کا سفر ہم نے یوں تمام کیا، ملا جو درد ہمیں اس کا احترام کیا، یہ زندگی کا سفر ہم نے یوں تمام کیا، ملا جو درد ہمیں اس کا احترام کیا، زمانے والے ہمیں کیا مقام دیتے ہیں، زمانے والے ہمیں کیا مقام دیتے ہیں، ادب کا کام تو ہم نے یہاں مدام کیا، یہ زندگی کا سفر ہم نے یوں تمام کیا، ملا جو درد ہمیں اس کا احترام کیا، زمانے والے ہمیں کیا مقام دیتے ہیں، ادب کا کام تو ہم نے مدام کیا۔ شاعری سچ بولتی ہے پڑوسی شاعر ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب کلکتہ سے ہمارے ساتھ ہیں۔ سر جزاک اللہ، ہمیشہ کی طرح آپ آج کے پروگرام میں بھی تبرک کے ساتھ شریک ہیں، اور ہماری یہی ہمیشہ گزارش رہی ہے ہمارے اہل قلم چاہے سرحد کے اس پار سے ہوں یا یہاں سے ہوں یا کہیں سے ہوں، تبرک کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ آپ بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب، سلامت رہیے، آپ جملہ احباب سلامت رہیے۔ 12 بجے کے بعد ایک اور پروگرام ہوگا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب، مشہور و معروف نام، اللہ تعالیٰ انہیں بھی غریق رحمت فرمائے۔ 26 جنوری ان کی برسی آ رہی ہے، ان کا بھی ذکر خیر ہوگا انشاءاللہ۔ پروگرام جاری ہے، شاعری سچ بولتی ہے، کراچی پاکستان سے۔ ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ نے اپنے ایک کلام میں فرمایا کہ خواب، تصور، چاند اور راتیں، خواب، تصور، چاند اور راتیں، خود سے باتیں، تم سے باتیں، خواب، تصور، چاند اور راتیں، خود سے باتیں، تم سے باتیں، آس امید بساط سے باہر، آس امید بساط سے باہر، کیسی چالیں کیسی ماتیں، اور تم بن موسم ایک ہی جیسے، تم بن موسم ایک ہی جیسے، سردی گرمی خزاں برساتیں، ساتھ تمہارے کٹ جاتے تھے، ساتھ تمہارے کٹ جاتے تھے، لمبے دن اور چھوٹی راتیں، ریت پر جا کر لکھ آؤں گی، ریت پر جا کر لکھ آؤں گی اپنے دل کی ساری باتیں، دو طبقے میں بٹی ہوئی ہیں، دو طبقے میں بٹی ہوئی ہیں، اعلیٰ ذاتیں ادنا ذاتیں، اور ہجرت کر گئی چاند کی بڑھیا، ہجرت کر گئی چاند کی بڑھیا، گوگل پر اب
چرخہ کاتیں، خواب تصور چاند اور راتیں، خود سے باتیں تم سے باتیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، محترمہ ڈاکٹر شاہدہ حسن صاحب نے عہد رفتہ کے ایک مشہور و معروف شاعر سندھی ادب سے خاص طور پر وابستہ رہے شیخ ایاز صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ شیخ ایاز صاحب سے مخاطب ہوئیں کہ شاعری میں دھرتی کی باس ڈھونڈتے تھے آپ، شاعری میں دھرتی کی باس ڈھونڈتے تھے آپ نے کہا مجھ سے لکھو سندھ دھرتی کو، جھیل اور دریا کو، پنکھ اور پکھیروں کو۔ آپ کی ہدایت میں آپ کی محبت تھی، لفظ لفظ میٹھا تھا، شہد جیسی شفقت تھی۔ میں نے بھی ادب کے ساتھ آپ سے کہا تھا یہ سندھ میری دھرتی ہے، جب لیا جنم میں نے پہلی سانس میں اس کی باس ہی تو سونگھی تھی۔ جب قلم اٹھایا تھا اور تختی لکھی تھی، اس زمیں کی مٹی سے میں نے اس کو لیپا تھا، اب بھی میری انگلی میں اس کا لمس رہتا ہے۔ مدرسے سے مکتب سے جامعہ کی سیڑھی تک، میر اور غالب سے فیض اور راشد تک، شاعری کے مجموعے طاق ذہن پر رکھے آپ بھی تو لکھتے ہیں۔ آپ کی وساطت سے شاہ کو پڑھا میں نے اور سائیں سچل کو، شعر یاد ہیں مجھ کو۔ آپ کا میرا ناتا اس قلم نے جوڑا ہے، جس سے آپ نے لکھا، جس سے سب نے لکھا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب شیخ ایاز صاحب کی یاد میں یہ نظم کہی محترمہ ڈاکٹر شاہدہ فاطمہ حسن صاحبہ۔ جی ہمارے عہد کی شاعرہ شاہدہ حسن صاحبہ بھی ہیں، معروف شاعرہ، لیکن آج ذکر خیر ہے محترمہ ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ 25 جنوری 1953 دنیا میں تشریف لائیں۔ کراچی میں ولادت ہوئی، کراچی میں ہی مقیم ہے اب۔ معروف شاعرہ، افسانہ نگار۔ ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب، بہت شکریہ سر، سلامت رہیے۔ یہ کاوش کاظمی صاحب کہیں اور ہیں، یہاں نہیں آ رہے ہیں، گزشتہ پروگرام میں کچھ کومنٹس فرما رہے ہیں، لیکن وہ لا علم ہیں کہ پروگرام جاری ہے۔ اس وقت شاعری سچ بولتی ہے کراچی پاکستان سے۔ دلاور فگار صاحب کو یاد رفتہ میں یاد کیا گیا۔ ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ کے یوم ولادت کے موقع پر ان کے چیتا کلام پیش کیے گئے 11:40 ایک بار پھر آپ کے گوش گزار کرتے چلیں کہ انشاءاللہ تاریخ تبدیل ہو جائے گی جب 26 جنوری تو چند لمحات کے بعد، قریب آدھا گھنٹے کے بعد یا پونے گھنٹے میں ایک بار پھر حاضری ہوگی انشاءاللہ۔ ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کو یاد کریں گے، اور ساتھ ساتھ 25 رجب کے حوالے سے شہادت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سلسلے میں ڈاکٹر نصیر وارثی صاحب امریکہ نیو یارک میں مقیم ہمارے اہل قلم کا ایک مضمون بھی پروگرام میں شامل رہے گا انشاءاللہ، اور کچھ اشعار مرزا دبیر صاحب کے، اور جو آپ میں سے ہمارے اہل قلم عنایت فرمائیں گے وہ بھی پروگرام میں شامل رہیں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ کا آج یوم ولادت ہے، اس حوالے سے ان کے یہ چند اشعار اور ایک نظم تو آپ نے سماعت فرمائی، ایک اور نظم پیش کرتے ہیں اور چند اشعار پیش کرتے ہیں ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ، ہمارے عہد کی سینئر معروف شاعرہ افسانہ نگار۔ یہ ہیں ڈاکٹر
फ़ातिमा हसन साहिबा, जिनका ख़ानदानी नाम सैयदा अनीस फ़ातिमा ज़ैदी बिनते सैयद तहज़ीबुल हसन ज़ैदी, कलमी नाम फ़ातिमा हसन साहिबा, अपने कलाम में फ़रमाया, और क्या शक्ल बेमकानी की, और क्या शक्ल बेमकानी की जब सफ़र में ही ज़िंदगानी की, और क्या शक्ल बेमकानी की जब सफ़र में ही ज़िंदगानी की। खैर से मेरा हाल पूछा है, खैर से मेरा हाल पूछा है, क्या ख़बर किस पर मेहरबानी की। लफ्ज़ होंठों तलक नहीं आए, लफ्ज़ होंठों तलक नहीं आए, दिल की आँखों ने तर्जुमानी की। आपसे शिकवे जफ़ा करना, आपसे शिकवे जफ़ा करना भूल थी ये भी जवानी की। जो तलातुम है मेरे अंदर है, जो तलातुम है मेरे अंदर है, आँख में बूंद कब से पानी की। कुछ तो वो शाम खूबसूरत थी, कुछ तो वो शाम खूबसूरत थी, और कुछ उसने भी सुहानी की। उस ज़मीन सुखन पर रहती हूँ, उस ज़मीन सुखन पर रहती हूँ, मीर ने जिस पर हुक्मरानी की। और क्या शक्ल बेमकानी की जब सफ़र में ही ज़िंदगानी की। शायरी सच बोलती है। मोहतरमा डॉक्टर फ़ातिमा हसन साहिबा, एक नज़्म है अच्छा लगता है कि उन्वान से डॉक्टर फ़ातिमा हसन साहिबा अपनी इस नज़्म में फ़रमाती हैं कि मुझे फूलों का मौसम, पेड़ पौधे और परिंदे और बच्चे अच्छे लगते हैं। मुझे फूलों का मौसम, पेड़ पौधे और परिंदे और बच्चे अच्छे लगते हैं। मुझे एक दूर तक जाती सड़क पर चलते रहना अच्छा लगता है। मुझे पानी पर मछली का उछलना अच्छा लगता है। मुझे तितली का फूलों पर भटकना अच्छा लगता है। मुझे बरसात में फैली धनक भी अच्छी लगती है। मुझे हाथों में चूड़ी की खनक भी अच्छी लगती है। मुझे तुम अच्छे लगते हो। शायरी सच बोलती है। मोहतरमा डॉक्टर फ़ातिमा हसन साहिबा। डॉक्टर फ़ातिमा हसन साहिबा का एक और कलाम नज़्म है मनाज़िर खूबसूरत। मनाज़िर खूबसूरत हैं, उन्वान है मनाज़िर खूबसूरत हैं, जिसमें डॉक्टर फ़ातिमा हसन साहिबा ने तहरीर फरमाया कि मनाज़िर खूबसूरत, चलो छूकर इन्हें देखें। मनाज़िर खूबसूरत हैं, चलो छूकर इन्हें देखें। इन्हें महसूस करने के लिए आँखों को रख दें नर्म सब्ज़े पर, लबों को सुर्ख फूलों पर। हवा में खुशबुओं का लम्स जो गर्दन को छूता है, उसे सारे बदन पर फैल जाने दें। जहाँ पर पाँव पड़ते हैं वहाँ तलवों से शबनम की नमी आँखों तलक आए, तो फिर सब्ज़े पर रखी आँख से पैरों तलक पहुँचे। इन्हीं में जज्ब हो जाऊँ किसी बेहद हंसी मंज़र में, गहरी नींद सो जाऊँ किसी बेहद हंसी मंज़र में, गहरी नींद सो जाऊँ। शायरी सच बोलती है। मोहतरमा डॉक्टर फ़ातिमा हसन साहिबा। 11:45 शायरी सच बोलती है। आपकी जानिब आते हैं और प्रोग्राम के आखिरी लम्हात। वालेकुम अस्सलाम तमाम सुनने वालों को। मोहम्मद बिलाल साहब, जिनका ताल्लुक़ अटक पाकिस्तान से है और इन दिनों आप एटलांटिक सिटी न्यू जर्सी में मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सलामत रहिए मोहम्मद बिलाल साहब। आप जिंदाबाद, आप सलामत रहिए, जीते रहिए।
11:46 اس کے ساتھ ہی ہمارے اس وقت تک کے پروگرام کا وقت آج کے اس پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انتہائی سنجیدہ پروگرام ایک اور سنجیدہ پروگرام کے ساتھ حاضری ہوتی ہے 26 جنوری کو انشاءاللہ، یعنی قریب 12:15 اور 12:30 بجے کے درمیان کوشش رہے گی حیدر ہفتہ کے معروف شاعر جناب ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کی برسی آ رہی ہے 26 جنوری کو، ان کا ذکر خیر رہے گا، جیسا کہ آپ نے گوش گزار کیا۔ 25 رجب کی تاریخ آج، اس حوالے سے بھی سلسلہ رہے گا انشاءاللہ۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان سرفراز عابدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضری ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، سب کا خیال رکھیے، ٹریفک قوانین پر بھرپور عمل کرتے ہوئے مہذب شہری ہونے کا ثبوت دیجیے۔ اس دعا کے ساتھ اجازت کے خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، آمین الہی آمین۔ صبور آوان صاحب ہمارے انجینئر، ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے، اللہ حافظ۔ و ناصر حاضری ہوتی ہے آدھے پونے گھنٹے کے بعد انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، فی امان۔